گپ شپ پروگرام میں شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خوزدار کی تحصیل وڈ میں تاجر اشوک کمار کے قتل کے محرکات کے حوالے سے۔ اس حوالے سے جب ہم نے وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو سے سوال کیا، ذرا اسے ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے اس پر کیا جواب دیا۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے وہ مسئلہ اٹھایا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گورنمنٹ تو میں نے جو ہے ایک چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، میں تھا، ایک اعلیٰ سطح کا میٹنگ اس پر بلایا، تو اس میں جو ہے ہمیں جو بریفنگ دی گئی، جو انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، ظاہر انویسٹیگیشن جب تک چل رہی ہے اس عمل کے دوران آپ اس چیزوں کو نہ پبلک کر سکتے ہیں نہ پریس کو بتا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ یقین ضرور دلاتا ہوں کہ ہماری پولیس، ہمارے ادارے مجرموں تک پہنچ جائیں گے اور وہ بہت جلد پکڑے جائیں گے اور قانون کی گرفت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، جس طرح وزیر داخلہ نے جواب دیا، اب اسی جواب پر ہم رشید کا تجزیہ لیں گے۔ رشید، کل جب ہم نے سوال کیا تھا وزیر داخلہ سے اسی سلسلے میں، میں بھی سن رہا تھا، دیکھیں میں آپ بھی وہ موجود تھے، سوال کیا سوال میں نے خود کیا، سوال بھی آپ نے خود کیا تھا، تو وہ دراصل یہ ہے کہ دیکھیں وزیر داخلہ میرے خیال میں میرا ذاتی رائے ہے کہ وزیر داخلہ کو اب تک اس معاملے میں کچھ زیادہ جانکاری نہیں تھی، معلومات نہیں تھی۔ تو یہ ضرور انہوں نے کہا کہ اس معاملے پہ انہوں نے ایک میٹنگ بلایا تھا، لیکن میرے خیال میں پوری ڈیٹیل وزیر داخلہ کے پاس اب تک موجود نہیں ہے۔ ڈیٹیل جب آئیں گے تو اس کے بعد اپوزیشن میں ہوگا بات کرنے کا۔ میں زیادہ سے زیادہ وزیر داخلہ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ اعلیٰ سطحی اجلاس، پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن پر کوئی اس کے بعد اب آتے ہیں اس بات پر کہ یہ اشوک کمار کا جو قتل ہوا ہے 31 مئی کو گزشتہ ماہ، سر عام بازار میں اسے گولی ماری، ٹھیک ہے۔ اس سے قبل 9 ماہ پہلے اسی وڈ بازار میں ایک اور ہندو تاجر نانک رام کو قتل کیا گیا۔ تو آپ ان دونوں واقعات کو کیا بتہ خوری سے جوڑتے ہیں کہ اب تک جو کہتے ہیں بتہ خوری؟ دیکھیں میرے خیال دیکھیں اس کو صرف ورڈ پہ ہم محدود نہ کریں، فی الحال ہمیں اس واقعے میں تھوڑا اس کا سیکوینس لوں گا تو یہ سمجھ آ جائے گی نا تھوڑی سی بات یہ ہے کہ چونکہ جالوان بیلٹ میں آپ کا کافی سارے ہندو جو ہے وہاں پہ آباد ہیں، ابھی سے نہیں ہے، وہ کافی تقریباً سینکڑوں سال سے یہاں پہ آباد ہیں۔ تو پہلے یہ جو معاملات ابھی وڈ میں ہو رہے ہیں، خوزدار میں ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کلات میں ہوئے تھے، وہاں پہ بھی 1-2 ہندو تاجر مارے گئے تھے، بلکہ ان کا ایک مذہبی پیشوا بھی اغوا ہوا تھا، لیکن بعد میں تاوان دے کے اس کو ریلیز کروایا گیا۔ اگر وہ سیکوینس ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی جو وڈ میں 9 ماہ پہلے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یا بھی 31 مئی کو پھر دوبارہ یہ واقعہ ہوا ہے ہندو برادری کے ساتھ، یہ بھی مجھے جو سیکوینس لگ رہا ہے وہ بتے کا ہے۔ ویسے بھی وہاں سے جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وقتاً فوقتاً ہندو جو تاجر ہیں ان کو جو ہے بتے کے حوالے سے ٹیلی فون کال بھی موصول ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ جو ہے ان کو لوگ بھی بھیجے جاتے ہیں کہ جی ہمیں دیا جائے۔ میرے خیال میں بتہ نہ دینے کی وجہ سے یہ سارا جو ہے ریئیکشن آیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہندو جو تاجر ہیں یا ہندو برادری ہے، نہ صرف وڈ میں بلکہ ساتھ میں تحصیل نال ہے خوزدار کا، ادھر ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی رہتی ہے، ان کا اور خوزدار میں اس ڈسٹرکٹ میں بات کر رہا ہوں، اور خوزدار میں یہ پھر ایک بار پھر جو ہے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے اور کافی جو ہے خوف ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ نہیں، جو یہ اب دیکھیں پمفلیٹ بھی سامنے آیا ہے کاروان سیف اللہ، ٹھیک ہے، اس میں تو باقاعدہ تنبیہ کیا گیا ہے کہ خواتین کو اپنی دکانوں میں آنے سے منع کریں، خاص کر ہندو۔ حالانکہ تمام دکانداروں کو، تاجروں کی دکانوں میں یہ پمفلیٹ پھینکے گیا اور سائن بورڈ پر بھی ایک پمفلیٹ آویزہ کیا گیا ہے کہ اپنے اب شہریوں کو بھی کہا گیا کہ اپنے خواتین کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے دیں، خاص کر بازار کا رخ وہ نہ کریں۔ تو آپ اس پہلو کو کس طرح دیکھ رہے کہ یہ کاروان سیف اللہ کون، کیا یہ شدت پسندی کی طرف دھکیلا نہیں جا رہا ایک بار پھر بلوچستان کو؟ دیکھیں مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو جو ہے ہندو تاجر ہے وہ بیسکلی خود تاجر نہیں تھا، کوئی بڑا بزنس کاروباری نہیں تھا، وہ اپنے ماموں کے ہاں سیلری پہ کام کر رہا تھا، 18,000 روپے اس کا شاید تنخواہ تھی، ایسا کچھ ہے۔
वो उसको ऐसे नहीं मारा गया, लेकिन चूंकि वो जो उनका मामा है वो ज़ाहिर कारोबारी था और ये शायद लड़के को मारा है, तो ये उस मामा को जो है एक मैसेज पहुंचाने के लिए, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है, ये एक हो सकता है। तो दूसरे कड़ी पे अब क्या आते हैं कि ये जो पम्फलेट जो तकसीम किया गया, देखिए पम्फलेट का अगर आप मतन पढ़ें तो उसमें तो यही कहा गया है कि जो ख़वातीन हैं वो बाज़ार ना आए, नंबर एक। नंबर दो है कि स्पेशली हिंदुओं की दुकानों पे शॉपिंग के लिए ना जाएँ, ठीक है। उमूमन देखें वर्ड जैसा पसमानदा इलाका या नाल जैसा पसमानदा इलाका या हमारा वारान वगैरह जितने भी ये पसमानदा इलाके हैं जो बड़े शहर नहीं हैं, वहाँ पे उमूमन ख़वातीन शॉपिंग करने के लिए आती नहीं है। वो दूर दराज के गांव के लोग होते हैं, वो सुबह आ जाते हैं बाज़ार, वहाँ पे अपना हफ्ते का, कुछ लोग अपने महीने का 10 दिन का राशन ख़रीद के फिर वहाँ से चले जाते हैं। और वर्ड का बाज़ार इतना बड़ा नहीं है जिसमें इतने शॉपिंग सेंटर नहीं है, उसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं वो नहीं है कि जहाँ पे ख़वातीन के जो है शॉपिंग के लिए अलग से जैसे कि बड़े बाज़ारों में होते हैं इस तरह कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड में क्या है, बड़े परचून की दुकानें होंगी या ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के आटूस की दुकानें होंगी, इससे बड़ी चीज़ या यूरिया जो ज़मींदारी की जाती है, खाद की दुकानें होंगी, यहाँ छोटे छोटे तो दुकानें तो हर जगह मौजूद होती है ना। अभी उसके लिए देखिए स्पेशली वहाँ पे ख़वातीन का कोई काम ही नहीं होता। दही इलाकों के बाज़ारों में ख़वातीन का कोई काम ही नहीं होता, सिवाय इसके अगर कोई खुदा न ख्वास्ता बीमार पड़ जाए या कहीं सफ़र के लिए जाना हो, उस वक्त भी वो अपने मर्दों के साथ आते हैं। ये तो ताजिर बरादरी भी अपने मौके पे यही कह रहे हैं कि जी यहाँ पर तो ख़वातीन आते ही नहीं, बहुत ही कम, मतलब ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा, मतलब इमरजेंसी की सूरत में हो, मतलब हॉस्पिटल जाना हो, ये तो फिर इस पम्फलेट का मकसद क्या है? मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये क्या एक मैसेज मेरे ख्याल में शिद्दत पसंदी का कोई छोटा सा शायद कोई ग्रुप ऐसा है वहाँ पे मुहर्रिक, चूँकि ये जो वाक़या हुआ लड़के का तो इसके टारगेट के बाद उनको एक मौका मिला कि यार एक बंदा अभी मारा गया रेस्टली, वो तो बत्ते पे मारा गया है, उसी की आड़ में चले हम अपना वो बत्ते का अपना ये थ्रेट की पर्ची भी हम फेंकेंगे, तो इससे ये होगा कि ऑलरेडी ये खौफ है, तो ये खौफ में थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा। देखिए अभी उस आड़ में इन्होंने किया है, वो शायद देखना चाह रहे हैं कि इसके रद्द-ए-अमल में क्या होगा। देखिए वो अगर सिर्फ बत्ते का मामला होता तो हो सकता है अभी मैं और आप बैठ के इस पर प्रोग्राम ना कर रहे होते या मीडिया उसको कवर ना कर रहा होता, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर है कि जो टारगेट किलिंग हुआ है, जो वाक़या हुआ है, उसके आड़ में जो इलाके में जो खौफ-ए-रास स्पेशली हिंदू बरादरी के अंदर जो खौफ-ए-रास पहली थी, उसके जो है उससे फ़ायदा उठा के उन्होंने ये पम्फलेट जो है तकसीम की है। और थोड़े बहुत, मैं नहीं कहता हूँ बहुत बड़ा ये नेटवर्क है, इस तरह छोटा बहुत एक छोटा सा ग्रुप मेरे ख्याल में एग्जिस्ट करता है इसमें। तो मतलब मैं कहने का मकसद यही है कि न किसी तरह से वहाँ पर एक शिद्दत पसंदी का माहौल पैदा किया जाए, खौफ पैदा किया जा रहा है लोगों के जहनों में। तो इससे कबल भी हमने देखा था कि मकरान बेल्ट में भी आपने देखा कि तेज़ाब गर्दी के वाक़यात यहाँ पर भी होते रहे हैं, ख़वातीन पर तेज़ाब गर्दी के वाक़यात रोनुमा हुए, तालीमी इदारों में स्कूल्स कॉलेज खास कर गर्ल्स कॉलेज और स्कूल्स को टारगेट किया गया, वहाँ पम्फलेट फेंके गए, बाकायदा तालाबंदी अमल में आई है कि अपने बच्चियों को तालीमी इदारों में ना भेजें। तो आप नहीं देख रहे कि एक जो वक्त था हमने 2010 के बाद देखा जो हुआ बलूचिस्तान में हालात पैदा हुए, क्या उसी तरफ ये फिर हालात नहीं जा रहे? देखें जिसने आपने जो वो मकरान बेल्ट की बात की, उससे पंजगूर में केच में मुझे याद है, देखें आज से कोई 7-8 साल पहले पंजगूर में बाकायदा एक कैंपेन थ्रेड कैंपेन चलाई गई थी, जो गुमनाम मजहबी शिद्दत तंजीमें थी, जिनका बहुत जैसे कि इस तंजीम का हमने सैफुल इस्लाम लिखा हुआ है, इस जो अभी जो वर्ड में उन्होंने थ्रेड सैफुल्लाह कारवान सॉरी, तो इस तरह के नए नए नामों के साथ पंजगूर में तुर्बत में और ग्वादर में जो है थ्रेड्स जो है दिए गए। तो आपको याद है कि वहाँ पे 1-2 टीचर भी मारे गए जो बच्चियों को पढ़ाते थे। स्पेशली वहाँ कहा गया कि बच्चियों को, एक तो यह है कि बच्चियों को स्कूल ना भेजा जाए, दूसरा यह कि मखलूत निज़ाम
جہاں پہ بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتی ہیں وہ اسکول بھی بند ہونے چاہیے. کچھ ایسے نجی اسکول تھے جو ان کے جو ٹیچرز کو، ان کے پروفیسرز کو مارا بھی گیا، کیونکہ جب نیا نیا اس طرح کے تھریٹس آئے ہیں تو بہت سے لوگوں نے اس کو اگنور کیا. انہیں کہا نہیں جی ایسا کوئی، اب چونکہ مکران بیٹھے ہیں، مکران کا ایریا، وہاں پہ روشن خیال لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس طرح کا کوئی تنظیم وغیرہ ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن جب 2-3 ٹیچر ٹارگٹ ہوئے تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ مکران میں بھی جو ہے اس طرح کا مذہبی جو تشدد ہے وہ پروان چڑھنے لگا ہے. لیکن ایک خوف تو تھا مکران میں، وہ تو آہستہ آہستہ ابھی 2-3 سالوں سے تھوڑا سا وہ خوف جو ہے ختم ہوا ہے. لیکن ابھی یہ دوبارہ خضدار میں ہو. اگر اسے ہم محض اس کو بطہ خوری کا نام دیں یا اس کو کہیں کہ، لیکن میرے خیال میں اس کو حکومت کو سنجیدہ لینا چاہیے. جیسے کہ وزیر داخلہ سے جب ہم نے بات کی تو اس کو میرے خیال میں اس طرح کوئی نالج نہیں تھی، ہم شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس طرح کہ ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے. خدا نخواستہ اس سے بہت بڑا ایک آگے جو ہے ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. یہی سوال بنیادی طور پر اٹھ رہا ہے کہ اب جس طرح سے پمفلیٹ آویزہ کرنا، اور اب نے جیسے ماضی کی مثال دی، اگر اب تو خیر آپ سمجھتے کہ جو انویسٹیگیشن، یہ بھی اطلاعات آ رہی کہ یہ پمفلیٹ ایسے وقت پر شائع کیے گئے تاکہ جو تاجروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس انویسٹیگیشن کو ڈیوائڈ کرے، مطلب اس طرح کا ایک معاملہ کہ اس میں کنفیوژن پیدا کیا جائے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی نوعیت کے. اسی طرح ہے کہ اس کے پیچھے بھی یہی گروپ ملوث ہے جو تاجروں کو قتل کر رہی ہے، اور یہ بطہ خوری صرف نہیں ہے. تو آپ دونوں کو کس طرح مماثلت ہے یا نہیں، یا انویسٹیگیشن کو تھوڑا سا مطلب اس پر؟ دیکھیں اس کا تو میں نے پہلے تو بتا دیا تھا کہ یہ مطلب پمفلٹ کا معاملہ اور بطہ خوری کا معاملہ، بطہ لینے والا معاملہ، یہ تھوڑا الگ الگ ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں کا آگے جا کے جو ہے ان کے کڑیاں ایک دوسرے سے مل رہی ہوں، لیکن بظاہر جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، جو انفارمیشن ہم نے کلیکٹ کی ہے، اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ تھریٹ لیٹر، یہ دونوں فی الحال الگ الگ ہیں. میرے خیال میں اس ٹارگٹ کلنگ کے اس میں آڑ میں انہوں نے یہ بھی پھینکا ہے تاکہ ایک خوف پیدا کیا جا سکے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مذہبی شدت پسند تنظیموں نے تو پورے پاکستان میں بتے تو وہ لیتے رہے ہیں، لوگوں کو اغوا بھی کرتے رہے ہیں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہی جنہوں نے تھریٹ لیٹر جو ہے وہاں پہ پمفلٹ تقسیم کیے گئے اس میں وہ ملوث ہوں. لیکن بظاہر میرے اطلاعات یہی ہیں کہ اس میں کوئی وہ مجھے جو اپنا جو خدشہ میرے پاس بھی جو معلومات آ رہی ہے جس پر میرا اپنا تجزیہ، شاید وہ آپ اتفاق نہ کریں، مجھے ویسے لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب یہ خضدار سے ہوتا ہوا ایک بار پھر کسی نہ کسی شدت پسندی کو آواز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پھر کچھ گروپس متحرک ہو جائے اور بلوچستان کو پھر اسی جانب دھکیلا جائے جو ماضی میں تھا. جس طرح میں نے تیزاب گردی اور اس تعلیمی اداروں کا ذکر کیا، اس طرح کی مجھے تو اس طرح اس کی کڑیاں. دیکھیں میں آپ کی ایک بات کا یہ کر لوں کہ دیکھیں تیزاب کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف وہ واقعات کوئٹہ میں ہوئے ہیں، کوئٹہ سے باہر نہیں ہوئے. کلات میں بھی ہوا ہے، دوسرے علاقوں میں. وہ جو کلات والا میں آپ کو بتاتا ہوں، رپورٹس ہوتے رہی ہیں. بتاتا ہوں جو کلاٹ والا ایشو تھا، کلات میں جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ اس کا عنصر مذہبی شدت پسندی کی طرف نہیں تھا، وہ ذاتی نوعیت کے تھے، جس طرح کہ عموماً باقی شہروں میں ہوتے رہے، کراچی میں، لاہور میں ہوتے رہے. رشتوں میں جو ہے وہ تھوڑی سی ناراضگی ہوئی یا تھوڑی ایسی ناراضگی ہوئی. کلات جو میں جس طرح ہوئے، کوئٹہ میں بھی ایک واقعہ ہوا تو اس کا بھی یہی رپورٹ آیا کہ یہ بھی اس طرح کا ہی ہے. ہاں وہ مذہبی شدت پسندی سے اس کو آپ نہیں جوڑ سکتے. اگر کوئٹہ میں بھی ہوا ہے وہ تھوڑا الگ معاملہ ہے. وہ اتنا ظاہر ہے کہ وہ معاشرتی ایک بہت برائی تو ہے، لیکن اس کو دوسرے شدت پسندی سے نہیں جوڑ سکتے ہم. لیکن اسکولوں میں جو تھریٹ پمفلٹ تقسیم کیے گئے یا اسکولز بند کیے گئے ہیں یا ابھی جو ورڈ میں پمفلٹ تقسیم کیا گیا ہے، یہ ظاہر کی شدت مذہبی شدت پسندی میں اس کو کہتا ہوں وہ ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک ابھی 2-3 سال پہلے مختلف علاقوں سے، پسینی سے، اورماڑا سے، کیچ سے، شاید پنجگور سے، جوب سے خبریں آتی رہیں کہ حجام کی دکانوں نے کہا کہ بھی ہم نہ داڑھی شیو کریں گے
یہ دیکھیں اس طرح کی شدت پسندی آہستہ آہستہ مطلب وہ انگیج لوگوں کو جو انجیکٹ کرتا گئے لوگ، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. اسپیشلی جو بلوچ معاشرہ ہے اس میں تو آپ بھی وہاں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، وہاں پہ دیکھیں اس طرح کی شدت پسندی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لیکن انجیکٹ کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کافی عرصے سے. خیر بہرحال ہم لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر خدا نخواستہ اگر اس کو ایسی سطحی معاملہ لیا گیا صرف محض یہ کہ ایک پمپلیٹ سے جوڑا گیا تو آگے جا کر یہ سر اٹھائے گا. تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا پنجگور میں شروع میں لوگوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، جب 2-3 ٹارگیٹس ہوئے ہیں ٹیچرز کے، اس کے بعد لوگوں کو نے وہ میں یہی دوبارہ دہراؤں گا کہ وارڈ والا جو ہے اس کو اتنا مطلب لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. بہت شکریہ رشید بلوچ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین جس طرح ہم نے بات کی کزدار میں جو ورڈ میں واقعہ رونما ہوا، ایک ملازم کو ادب بنایا، جس طرح اس کو کہا جا رہا ہے کہ بتہ طلب کیا گیا تھا اور اس طرح کے پہلے واقعات رونما ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پمپلیٹ کا سامنے آنا، اگر اس کو نظر انداز کیا گیا حکومت کی جانب سے اور سطحی طور پر لیا گیا وہاں کے قبائلی عمائدین نے، تو یقیناً یہ آگ پورے بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لے گا اور شدت پسندی پورے بلوچستان کو اپنے شکنجے میں لے گا. پھر اس کے نتائج انتہائی بھیانک نکلیں گے. اس لیے یہ ذمہ داری نہ صرف گورنمنٹ کی بنتی ہے بلکہ پولیٹیکل جماعتیں، قبائلی عمائدین، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے اپنا اہم کردار ادا کرے تاکہ بلوچستان شدت پسند کی طرف نہ جا سکے. شاہنواز بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.